إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اللہ کو مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ بے شک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ بڑا فاضہ امر افزا الی الصلاۃ، اگر آپ کو کوئی معاملہ پریشان کرتا یا کوئی گھبراہٹ وغیرہ آپ کو ضرورت ہوتی، آپ نماز کے لیے نفل کا رکھتی ہے اور جلدی نماز پڑھتی ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ نماز کے موضوع پر ہمارا سیشن پچھلے 2 سیشن ہو چکے ہیں۔ کل کے سیشن میں ہم نے نفل نمازوں کے بارے میں سنا۔ نفل نمازیں فرض کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہم پڑھتے ہیں وہ ساری نفل ہیں، اور ان میں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ پڑھی ہے وہ ہم سنت کہتے ہیں۔ اس اصول کی روشنی میں ہم نے فرضوں کے ساتھ جو نفل نمازیں ہیں جن کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں ان کے بارے میں کل سنا۔ اس کے بعد نماز تہجد کے بارے میں تفصیلی مسائل سنے۔ نماز تہجد کے بعد نماز وتر کے بارے میں سنا۔ نماز وتر کے بعد نماز اشراق کے بارے میں سنا، اور اس طرح دیگر تحیت المسجد وغیرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ قضا نمازوں کے مسائل بھی ہم نے سنے۔ اس کی نماز قضا ہو گیا وہ جب ٹائم ملے یا جب یاد آئے فوراً اس کو ادا کر لینا چاہیے، اس کا منع کا کوئی وقت نہیں۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ 4 نمازوں کے بارے میں بنیادی جو معلومات ہے وہ حاصل کریں گے۔ نماز حاجت، نماز استخارہ، نماز جنازہ اور نماز عید کی نماز، یہ 4 نمازیں آج کے ہمارے سیشن میں شامل ہیں۔ نماز حاجت اس وقت پڑھی جاتی ہے جب انسان کو کوئی ضرورت پیش آئے۔ وہ ضرورت اگر کسی آدمی سے پوری ہونی ہے تب بھی، یا وہ ضرورت ایسی ہے جس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی پورا کر سکتے ہیں، بندے کو اس میں کوئی اختیار نہیں۔ کسی بندے سے کوئی کام ہے تب بھی بندہ نماز حاجت پڑھ سکتا ہے، یا بندہ سمجھتا ہے کہ یہ کسی بندے کا کہ بس کا کام نہیں ہے، ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ رکھے گا، اس وقت بھی بندہ کو نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ نماز حاجت کا کوئی الگ سے طریقہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ جیسے ہم نے کل نماز کسوف اور نماز کسوف کا الگ طریقہ پڑھا تھا، سنا، اس میں جیسے 2 سجدے ہوتے ہیں، وہ چاند گرہن یا سورج گرہن کی نماز میں اسی طرح وہ رکوع بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح کوئی زلزلہ آ گیا نماز آفت، اس وقت 3 سجدے ہوتے ہیں، 3 رکوع ہوتے ہیں اور 2 سجدے ہوتے ہیں۔ نماز حاجت کا ایسا سین نہیں ہے، یہ سمپل جیسے ہم 2 رکعتیں نفل یا سنتیں پڑھتے ہیں ویسے یہ 2 رکعتیں پڑھی نیت، ہاں جی، نیت ہی کر لیں، صرف نیت بدل، یعنی نیت کرنی ہے کہ آپ کیا پڑھنا ہے، نماز حاجت پڑھنا ہے۔ بندہ اچھے طریقے سے وضو کرے اور پوری توجہ نماز کے اندر ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں یا سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد اسی حالت میں بیٹھ کر بندے کو اپنی ضرورت کی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ اس طرح کچھ کلمات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے نام آئیں، اللہ کے صفاتی نام، ان ناموں کا واسطہ اور وسیلہ دے کر اللہ کے حضور یہ دعا کرے، یا اللہ فلاں بندے پہ میرا کام ہی اٹکا ہوا ہے، اپنی رحمت سے میرا وہ کام اگر اس کے ذریعے سے پورا ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے کرا دیں، نہیں تو اپنی رحمت سے وہ خود ہی پورا کریں۔ اردو میں تو اردو میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اپنی زبان میں کرنی ہے تو نماز کا سلام پھیر کے کریں، زیادہ بہتر۔
اگر نماز کے اندر ہی کرنی ہے تو پھر آپ کو اس کی عربی بنانی پڑے گی. ہاں بہتر وہی ہوتی ہے دعا جس میں بندے کا دل اولا ہو جائے. جی جی وہ اپنی دکان میں کرے ان شاء اللہ وہ زیادہ. تو نماز حاجت کا ایک خاص دعا جو جامع ترمذی میں حوالہ ملتا ہے اس کا، لیکن وہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں. وہ امام ترمذی نے خود ہی بتا دیا وہاں پہ، یہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں، جس سے مزید آسانی ہوگی. آسانی کیا ہوگی کہ ہم اس دعا کے پھر ایک دعا کے پابند نہیں کرتے. کئی لوگ تو پریشان ہو جاتے ہیں بھیا سند ضعیف ہوگی غلطی ہوگی. یہ جو علماء ہیں وہ سمجھتے اس بات کو کہ یہ بندے کے لیے آسانی ہوگی. اس میں پھر اگر وہ صحیح سند سے ثابت ہو جاتی تو کیا کرنا پڑتا، وہی پڑھنا پڑتا. اس لیے اس میں وہ پابندی نہیں ہے. نماز حاجت کا کیا طریقہ ہے جی کہ الگ سے 2 رکعت پڑھیں، اس میں نیت کریں کہ یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، نماز حاجت. اور یہ پڑھنی کب ہے، اس کی ضرورت کب پیش آتی ہے، بندہ کو جب کسی بندے پہ کوئی کام اٹکا ہوا ہے اسی بندے کے ذریعے ہونا ہے، یا پھر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا کام کوئی بندہ تو نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہی کرے گا. وہ بندہ پھر روٹین کی نماز کی 2 رکعتیں پڑھے. اس کے بعد شوق کی حالت میں بیٹھے بیٹھے اللہ کی تعریف کر کے نبی علیہ السلام پہ درود پڑھ کے پھر اپنی زبان میں اپنے الفاظ ادا کر دے. اگر عربی بنانی آتی ہے اس کو یہ کسی سے بنوا کے یہ ہماری نماز حاجت والی بات ہے. پوری نماز پڑھ کے پھر دعا مانگنا، پھر اپنی زبان میں ہاں شوق کی حالت میں بیٹھا رہے. شوق کی حالت میں اسلام پھیرنے کے بعد، جی جی اسلام پھیرنے کے بعد جس حالت میں بیٹھا ہے مطلب اسی حالت میں بیٹھا رہے زیادہ بہتر. مطلب اتنا ہی الفاظ ضرور ہے دعا میں پھر جی. دوسری دعا ہے نماز ہے جی آج کے سیشن میں ہمارے نماز استخارہ. نماز استخارہ کب پڑھی جاتی ہے، جب بندے کے سامنے 2 راستے، ڈبل مائنڈ. ہاں بندہ ڈبل مائنڈڈ ہوا پڑا ہے کہ اب میں اس میں سے کون راستہ سا اختیار راستہ اختیار کروں، کون سی چیز اختیار کروں، کون سا بزنس، کون سا رشتہ، ٹھیک ہے، کون سی ڈیل کو لے کر چلوں. جب ایک فیصلہ کر لیا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے تو پھر نماز استخارہ کا وقت ختم ہوگا. پھر وہ نماز حاجت والا اللہ کی مدد طلب کرے کہ یہ میرا فیصلہ ہے اب پھر بن. تو نماز حاجت سے پہلے بہتر ہے کہ بندہ کیا پڑھ لے، نماز استخارہ ہی پڑھ. لیکن یہ اس کا جو موقع ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈبل مائنڈڈ ہوا پڑا بندہ اس وقت، وہ بھی 2 رکھتے ہیں سمپل جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں بھی یہی طریقہ ہے لیکن اس کی دعا ہے خاص. اللہم انی استغفرک بعلمک واستغفرک بقدرتک. یہ ادھر ہمارے لگے بھی چلو دوبارہ لگا دیں. وہ دعا پڑھے اور جب یہ الفاظ ہیں حاضل امر کے، اس وقت وہ اپنی ضرورت کا یا اپنی چیز کا نام لے کے یہ بہتر ہے تو یا اللہ یہ میرے نصیب میں کر دے اور مجھے اس میں راضی کر دے، اور اگر یہ بہتر نہیں ہے تو اس سے بہتر ہے اگر دعا نہ آتی ہو پھر اپنی زبان میں ترجمہ یاد کرو. ترجمہ یاد کر کے وہ اپنی زبان میں کرے، انشاءاللہ وہ بھی کفایت کر جائے. تو نماز استخارہ میں یہ ہے کہ اس کی بھی الگ نیت کر کے ہم 2 رکعتیں پڑھیں. اگر الگ ٹائم پڑھنے کا نہیں بندے کے پاس ہے تو پھر جو بھی نماز ہم سنتیں پڑھ رہے ہیں، مثلا زور سے پہلے 2 سنتیں پڑھ رہے ہیں، زور کے بعد 2 سنتیں پڑھ رہے ہیں، یا عشاء کے بعد 2 سنتیں پڑھ رہے ہیں، یا مغرب کے بعد، تو وہ 2 سنتیں پڑھنے کے بعد تشہد کی حالت میں بیٹھے بیٹھے سلام پھیر کے اپنی حالت نہیں بدلنی، ویسے ہی تشہد کی حالت میں بیٹھے رہنا ہے. اگر زبانی نہیں آتی تو اوپر دیکھ کے پڑھ لیں، زبانی یاد کر لیں، ورنہ کم از کم اپنی زبان میں اللہ کے اوپر اپنا مسئلہ رکھ لیں. یہ ایک طرح سے اللہ سے مشورہ ہوتا ہے کہ اللہ جو اس میں میرے لیے بہتر ہے وہ میرے نصیب ہے. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ خواب آئے گا، ممکن ہے کہ بندے کو کوئی خواب، یہ لوگ کہتے ہیں جی خواب میں پتہ چلتا ہے، ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حالات ویسے پیدا کر دیں گے جو آپ کے ہاتھ میں. پھر یہ استخارہ خود کرنا چاہیے یا کسی سے کروانا چاہیے؟ استخارہ بندے کو خود کرنا چاہیے. دوسرے کو اتنا کہہ دیں کہ یہ میرا ایک کام ہے، آپ میرے لیے دعا کرنے کے اللہ میرے لیے اس کی آسانیت کر دیں. یعنی جو دوسرا بندہ استخارہ کرے گا وہ باقاعدہ نماز پڑھ کے نہیں، وہ ویسے کیا کرے گا ہمارے لیے دعا کر دے گا کہ یا اللہ اس کا جو کام ہے اور جس کے لیے یہ استخارہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو جو بہتر ہے اس کے مطابق اس کا فیل کرے. ٹھیک ہے. تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ دوسرا استخارہ ہے ہی نہیں ہے دوسرے کا، تو بالکل اس کی جڑ نہیں کاٹتے ہم،
لیکن دوسرے کے استخارے کا طریقہ یہ نہیں ہے. تو نماز پڑھنے کی اس کو نہیں ضرورت. نماز وہی بندہ پڑھے گا وہ رکھتے جس کا کام ہے. دوسرا بندہ کوئی عالم ہے, کوئی بزرگ ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی بھی اور ہے, وہ کیا کر دے گا, اس کا صرف دعا کریں. دعا کر یا اللہ اس کا کام بہتر دعا کر اس کے لیے آسان. اسلام تو پہلے دعا کرے, نہیں, وہ سلام کے بعد ہی. اسلام کے بعد دعا عربی میں وہاں بیٹھے ہیں. اسلام کے بعد اتحیات کی حالت, یہ حالت نہیں بدلنی. ورنہ اسلام کے بعد عام طور پہ بس دو سلام کے لیے پیچھے ہو جاتے ہیں نا, چوکی مارنا ہے. ہاں, ویسے ہی بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ وہ عاجزی کی حالت ہے, اس لیے اس میں زیادہ بیٹھے. تیسری نماز آ گئی ہماری اہم نماز ہے, نماز جنازہ. بس ایک دفعہ ہی پڑھنی جائے گی. ہاں, استخارہ 2 بار 3 بار جب تک کام نہیں ہو جاتا بندہ کرتا ہی رہے. کم از کم 3 بار تو کرنا چاہیے, کیونکہ نبی علیہ السلام جب بھی کوئی دعا کرتے 3 بار کرتے. 3 بار. کسی بھی ٹائم میں, کسی بھی وقت, کوئی رات دن کی پابندی نہیں, کسی بھی وقت بندہ کر سکتا. تیسری نماز ہے جی نماز جنازہ. نماز جنازہ کسی کے وفات پا جانے پر پڑھی جاتی ہے. اب فوت ہو جانے والا آدمی جو ہے اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ اس کا اعلان نہ کیا جائے. دوسری حدیث یہ آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بادشاہ فوت ہوا تھا نجاشی, اس کا اعلان کیا. دونوں حدیثوں کو ملا کر جو معنی بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے اعلان کرنا بھی دنیا اجڑ گئی, تباہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, تو یہ ہو گیا, تو وہ ہو گیا, اس طرح کر کے اعلان نہیں کرنا چاہیے. زمانہ جاہلیت کا اعلان. وہ کیا کرتے کہ کچھ بندہ فوت ہو جاتا, کپڑے پھاڑ لیے, سر میں مٹی ڈال لی, ٹھیک ہے جی, جانور کو زخمی کر دیا, ڈھول بجانے شروع کر دیے اور ہاں ہاں کرنی شروع کر دی. یہ ہوا کیا ہے, ہوا کیا ہے جی, پھر بتاتے ہیں اس معنی کو. تو وہ جو منع والی بات ہے نا, وہ اس طریقے سے تعلق ہے. کئی لوگ جب جنازے کے مسائل پڑھتے ہیں وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو آیا بھی نماز جنازہ کا اعلان نہیں کرنا چاہیے. تو نماز جنازہ کا اس انداز میں اعلان کرنا جو زمانہ جاہلیت میں کیا جاتا ہے نا, اس سے اللہ کے رسول نے کیا کیا, منع ہے. ویسے بتا دینا چاہیے لوگوں کو, ویسے اطلاع تو اطلاع دینی چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن اس میں باقاعدہ طور پر وہ وصف بیان کرنے, ایک بہادر, بہادروں کا بہادر, ٹھیک ہے جی, ولی اللہ کا فلاں, یہ وہ ان چیزوں کو پریز کرنا چاہیے. یہ والا طریقہ کار اعلان میں اختیار کرنا یہ بنا. اسی طرح اگر کوئی چھوٹا بچہ فوت ہوا, نابالغ ہے, یا مثال کے طور پر دودھ پیتا بچہ کوئی فوت ہو گیا, اتنی عمر کا اگر کوئی فوت ہو گیا بچہ, تو اس کا باقاعدہ بندہ اعلان نہ کرے تو بہتر ہے. اس میں جتنے لوگ گھر میں موجود ہیں نا, صرف وہی لوگ اس کی نماز جنازہ. نابالغ بچے کے بارے میں پھر بھی کچھ گنجائش ہے کہ عزیز رشتہ داروں کو اطلاع دے دی جائے, بعض اوقات ناراضگیاں بنتی ہیں. لیکن جو بچہ مثال کے طور پہ پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا یا ماں کے پیٹ میں فوت ہو گیا, اس کے لیے قطعاً رشتہ داروں کو بلانا یا محلے داروں کو اکٹھا کرنا یہ درست ہے. اس کے لیے نبی علیہ السلام نے صرف یہ طریقہ بتایا ہے, مثال کے طور پہ ہاسپٹل میں اگر کوئی فوت ہوا ہے, بچے کو وہیں پہ دیں ہاسپٹل میں, کوشش کریں کہ وہیں پہ قریبی قبرستان میں دفن کریں. یا گھر میں ہے تو صرف گھر کے لوگ وہ وہاں پہ جنازہ پڑھیں اور وہ اس کو وہاں پہ دفن کریں. باقاعدہ سارے لوگوں کو بلوانا چھوٹے بچے کی وفات پر یہ مسنون نہیں ہے. نبی علیہ السلام کا طریقہ کار صرف اتنا ہے کہ گھر والے لوگ نماز جنازہ اس کی. جس بچے کو سانا وہ بھی اگر 4 ماہ سے اوپر کا ہے نا کہ بچہ, بچہ پیدا ہوا ہے, اس نے سان لیا, اس کا جنازہ ہو جائے گا, ہو جائے. پڑھا جائے. 4 منتھ کے بعد ماں کے پیٹ میں جس کے 4 مہینے پورے ہو گئے اس کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. کوئی نہیں پڑھنا چاہتا کوئی حرج نہیں, ویسے دفنا پڑھا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے نہیں. 4 مہینے کے بعد, کیونکہ 4 مہینے میں روح پھونک دی جاتی ہے, وہ ایک جان بن جاتی ہے, اس کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. کوئی نہیں بھی پڑھنا چاہتا تو ویسے بھی دفنانا چاہتا ہے. مثلاً کئی جگہ ایسی ہیں کہ وہاں پہ کوئی بندہ نہیں ملتا اور بچہ ایسا ہوتا ہے جو رکھنے کے زیادہ دل قابل نہیں. ایک تو ہم نے ایسے بچے دیکھے بھی ہیں کہ جو دکھانے کے بھی یعنی کہ عام بندوں کو وہ نہیں تھے, بڑی پریشانی والی بات. وہ بھی سارے غسل وغیرہ تو کفن اسی طرح. جی, اگر وہ غسل کے قابل ہے کفن بھی دیا جائے گا اس کو کچھ. اگر وہ ایسا ہے بچہ جسم ہی اس کا ایسا ہے, نہلایا نہیں جا سکتا تو اس کو ویسا.
اب نماز جنازہ کا طریقہ کار کیا ہے؟ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندے کے پاس وہ امانت بھی ہوتی ہے اور عام روٹین سے ہٹ کر ہوتی ہیں۔ جب بندے کو وہ باتیں معلوم ہوں، ان باتوں کو امانت سمجھتے ہوئے بندے کو اپنے دل میں محفوظ رکھنا چاہیے، تاکہ کسی موقع پر اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے تو بندہ پریشان نہ ہو۔ کوئی ایسی بات جو بندے کو نہیں پتہ چلتی، ہمارے استادوں نے ہمیں نصیحت کی اور میں اپنے آپ کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو بنیاد بنا کر کہیں پہ بندے کو فساد نہیں کھڑا کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ تو ایسے لیا ویسے کر، ٹھیک ہے، وہ وہاں کا امام یا خطیب صاحب وہ ذمہ دار ہے، وہ گناہ ثواب ہے تو وہ خود بھگتے ہیں۔ ہاں، ایک اچھے طریقے سے بندہ امام کو جا کے بتا دے کہ یہ ایک مسئلہ تو ایسے وہ بتا دے گا کہ مجھے پتہ ہے، لیکن اس کے مطابق اب یہاں پہ عمل نہیں ہو سکتا، یہ جو بھی صورتحال ہوتی ہے وہ اس کی صورتحال وہاں پہ الگ ہو سکتی ہے۔ یہ بات آپ کو اس لیے بتائی کہ 2-3 چیزیں جنازے میں ایسی ہیں جو ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگوں کو یہ نہیں ہو۔ نمبر 1، جنازے میں کتنی تکبیریں ہیں؟ چار جنازے میں 8 تکبیریں ہیں، ٹھیک ہے، 5 کی۔ اچھا، اب ان ساری روایات کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جنازے کی زیادہ سے زیادہ تکبیریں اللہ کے رسول نے کتنی پڑھی؟ 8 پڑھی۔ کم از کم کتنی پڑھی ہیں؟ 4 پڑھی۔ اگلی بات جو زیادہ عام ہے، روٹین اور معمول کیا تھا؟ 4۔ تو ہم کس کو اپنائیں گے؟ 4 کو۔ کیوں؟ معمول وہ تھا۔ پھر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا معمول دیکھا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا آخری عمل دیکھا جاتا ہے کہ آخری عمل آپ نے کس چیز پر کیا ہے، وہ چیز دیکھی۔ 8 تکبیریں اگر ہیں مثال کے طور پہ، پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھیں گے؟ اللہ کی ثنا کریں گے۔ ثنا میں سبحانک اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر کوئی ڈائریکٹ سورۃ الفاتحہ سے شروع کرتا ہے تو وہ بھی درست ہے، دونوں طرح کی۔ اس لیے میں نے یہ بات شروع میں بتائی کہ بعض لوگ صرف کہتے ہیں جی فاتحہ سے ہی شروع کرتے ہیں، کئی ضد کرتے ہیں کہ جی سبحانک اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے جب موجود ہیں تو کسی ایک طریقے پہ ضد نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہاں، پیروی ہمیں اب امام کی کرنی پڑے گی۔ پیروی کس کی کرنی پڑے گی؟ امام کی۔ جو حاضر امام جنازہ پڑھا رہا ہے، اگر وہ فاتحہ سے شروع کر رہا ہے تو ہم بھی فاتحہ سے شروع کریں۔ اگر وہ سبحانک اللہ پڑھنے کا ٹائم دیتا ہے تو ہم سبحانک اللہ اس میں پڑھیں۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا، فاتحہ اور کوئی چھوٹی موٹی سورت۔ دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیم۔ تیسری تکبیر کے بعد دعا۔ چوتھی تکبیر کے بعد سلام ہے روٹین میں۔ لیکن اگر ہم فرض کیا کسی ایسے جنازے میں چلے گئے جہاں پہ 4 کے علاوہ بھی تکبیریں کہی جاتی ہیں، پھر کیا ہوگا؟ تیسری تکبیر کے بعد دعا ہوگی، چوتھی کے بعد بھی دعا ہوگی، 5ویں کے بعد بھی دعا ہوگی، 6ٹھی کے بعد بھی دعا ہوگی، 7ویں کے بعد بھی، 8ویں تکبیر کے بعد سلام۔ یعنی جو بھی آخری تکبیر ہوگی اس کے بعد کیا ہوگا؟ سلام۔ لیکن روٹین میں آخری تکبیر ہماری جنازے کی کون سی ہوتی ہے؟ چوتھی ہوتی ہے، تو چوتھی کے بعد ہم سلام۔ دوسرا مسئلہ، چوتھی تکبیر کہنے کے فوراً بعد بندہ کوئی نہ کوئی دعا بھی پڑھ سکتا ہے۔ چوتھی تکبیر کہنے کے بعد سیدھا سلام نہیں بھیجنا، بلکہ کوئی نہ کوئی دعا بھی بندہ پڑھ سکتا ہے۔ مستدرک حاکم حدیث کی کتاب ہے، وہاں پہ صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا اس کا جنازہ بھی ٹھیک ہے۔ تیسرا اہم مسئلہ، نماز جنازہ میں سلام۔ ایک وقت تھا کہ نماز جنازہ میں 2 طرف ہی سلام پھیرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ایک طرف سلام پھیرنے کی روایات بھی موجود تھی۔ اب انہوں نے کہا یار یہ سنت تو دفن ہی ہو گئی ہے سمے کو، پھر اتنا عمل اس پر کروایا گیا، اتنا کروایا گیا کہ وہ 2 والی بھول گئی، ایک والی عام ہوگی۔ ارے میں ابھی ایک طرف پھر تو یہ پہلے جو میں نے آپ کو بات بتائی نا مستدرک کے حاکم والی، اسی حدیث میں بھی یہ الفاظ ہے کہ اس کی نماز جیسے باقی نمازوں کی سلام ہوتی نا ویسی ہوئی، تو باقی نمازوں کی سلام کتنی جانب ہوتی ہے؟ 2 جانب ہوتی ہے۔ تو 2 جانب سلام پھیرنا بھی ٹھیک ہے، ایک جانب سلام پھیرنا بھی ٹھیک ہے، کسی ایک پہ ضد نہیں۔ ہاں، جب ہم امام کے پیچھے ہوں گے تو امام اگر ایک جانب پھیرا تو پھر ہم ظاہر بات ہے کہ ہم اس کی انتظام ہے، پھر ہمیں ایک جانب ہی پھیرنا پڑے گا۔ امام نے اگر 2 جانب پھیرا تو لیکن جب بندہ جنازہ پڑھانے لگے پہلے بتا دے کہ میں نے بھائی اس طریقے پہ جنازہ پڑھانا ہے،
تاکہ بندے اپنے اس روٹین کے مطابق اپنی سیٹنگ کریں. سر ٹھیک ہے. اگر وہ ایک طرف پھیرنا چاہتا ہے اسلام بتا دے پہلے تاکہ لوگ پریشان ہوں. ہمیں کم از کم اتنا علم ہو گیا کہ یہ تینوں صورتیں جو ہیں وہ جنازے کی ہمیں ملتی ہیں، لیکن کسی ایک پر ہم ضد کریں گے تو معاملہ خراب ہوگا. کہیں گے تو باقی سارے غلط ہیں، میں یہ ٹھیک ہوں، وہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہوں. تو یہ ہے جی نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ. ہاں جی ایک اور بات کہ جتنی بھی تکبیریں ہم کہیں گے وہاں پہ رفع یدین کریں. ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ علماء احناف کا اور علماء اہل حدیث کا جو اختلاف تھا نا، وہ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کے بارے میں. نماز جنازہ میں رکوع سے نہ اٹھنا ہے نہ ہی جانا ہے، ٹھیک ہے، وہ سارا قیام کی حالت میں، اس لیے اس میں رفع یدین ہوگا کرنا چاہیے تکبیر کے بعد ہر تکبیر کے ساتھ. اسی طرح وہ تو دقت ہے. تو یہ پھر کم علمی ہے نا جی، کم علمی. اختلاف صرف کس پر ہے؟ رکوع اور جاتے اور اٹھتے وقت. باقی پہلی جتنا بھی تکبیر قیام میں ہے پہلی تکبیر میں ٹائم چاہیے. اس طرح نماز زیادہ پڑھتے نا حنفی حضرات، یا سلام پڑھنی یا سورۃ فاتحہ. ہاں بس اتنا ہی ہے. نہیں ایک نہیں ٹائم ہے ان پر کھڑی پڑھی پڑھے ہاں پھر فاتحہ پڑھیں. پھر فاتحہ. فاتحہ ضروری ہے. اس میں شخص کی بہت بات ہے، اکثر ہم بندے پیچھے رہ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آخری تکبیر میں بندہ پہنچا ہے یا دوسری میں پہنچا ہے، تو بعد میں ملنے کا کیا طریقہ ہے جی. کہ بس سلام پھیر کے ختم کر دیں. امام صاحب نے مثلا تیسری تکبیر کہہ لی، تیسری تکبیر کے بعد امام کیا پڑھ رہے ہیں؟ دعائیں پڑھ رہے ہیں. ہم بعد میں ملے، ہماری وہ پہلی تکبیر ہے، ہم اس میں وہی کام کریں گے جو پہلی تکبیر کے بعد کیے جاتے ہیں. ہم وہاں پہ اپنی ثنا وغیرہ پڑھیں گے. امام صاحب نے چوتھی پڑھ کے کہہ کے سلام پھیر دینی ہے، ہماری وہ کون سی ہوگی؟ دوسری ہوگی. اب ہم درود پڑھیں گے، پھر ہم اپنی تیسری تکبیر کہیں گے، اس میں دعائیں پڑھیں گے، پھر ہم اپنی چوتھی تکبیر کہیں گے اور اس کے بعد سلام. وہ پھر رکعتوں والا ہی حساب ہوتا ہے. جس طرح نماز کا جیسے حکم نماز کرتے ہیں ویسے کریں. ویسے اپنی الگ ہم مکمل کریں. یہ ہمارے نماز جنازہ کا مختصر طریقہ آ گیا. اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے، ایک دعا ہے جو کہ بڑی جامع دعا کہی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. یہ واقعی جامع دعا ہے. جنازے کئی ہوں، عورتوں کے، مردوں کے، بچوں کے، بوڑھوں کے اکٹھے ہو جائیں، اکیلا عورت کا ہو، اکیلا مرد کا ہو، جو بھی جنازہ ہو، اکیلا بچے کا ہو، یہ ایک دعا ہی کافی ہوگی. لیکن ایک دعا کم از کم بندے کو یاد رکھنی چاہیے جو حاضر میت کے لیے، یہ سب کے لیے ہے. اور ہم جنازہ کس کا پڑھنے آئے ہیں؟ حاضر. کم از کم ایک دعا حاضر میت کے لیے ضرور کرنی چاہیے، یعنی زیادہ نہیں تو 2 دعائیں کم از کم بندے کو جنازے میں پڑھنی چاہیے. ایک یہ عام دعا جس میں سب شامل ہو، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بھی معاف کر، ہمارے فوت شدہ لوگوں کو بھی معاف کر. آگے وشاہدنا وغائبنا، یا اللہ جو آ گئے ان کو بھی معاف کر دے، جو کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے ان کو بھی معاف کر دے. اچھا بڑی عجیب بات ہے یہاں، یہ ویسے درس کا موضوع ہے لیکن بات بتا رہے ہیں. ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ جو رہ گئے ان کو معاف کر دے، اور جنازوں کے بعد جو نہیں آیا ہم ان پہ ناراض ہوتے ہیں. وہ بات صحیح ہے یا یہ صحیح؟ ہاں جی ملک صاحب گل سوچنا نہیں ہے کہ جنازے میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جو نہیں آئے ان کو بھی معاف کر دے. میت واسطے دعا نہیں سر. نہیں وہ ایک الگ موضوع ہوتا ہے کہ ایک بندہ جنازے میں نہیں پہنچا، جہاں شامل ہو گیا وہ بھی جہاں نہیں شامل ہو گئی. ویسے ہم جنازے میں دونوں کے لیے دعا کر رہے ہاں ہیں. جی اللہ کو کہہ دیا کہ اللہ اس کو معاف کر دے، لیکن جنازے کے بعد فلانا آیا کہ نہیں، وہ بھی نہیں آیا، وہ بھی نہیں آیا، انہوں نے ناراضگی سے. ہاں نہیں پہنچے. اس کا مطلب ہے کام واسطے کی ہوا جی بہرحال مطلب یہ ہم کہتے ہیں اللہ جو آگے اس کو بھی معاف کر دے، جو نہیں آیا اس کو بھی معاف کر دے. بس صغیرنا و کبیرنا، چھوٹے کو بھی، وذکرنا و انثانا، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. آگے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، جس کو زندہ رکھے اسلام پہ رکھ اور جس کو فوت کرے ایمان پہ. آگے کچھ الفاظ اور بھی ہیں، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. اے اللہ اس اجر سے جو ملے گا نا جنازے کا، اس سے ہمیں محروم نہ کرنا، اور اس جانے والے کے بعد ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کرنا.
ٹھیک ہے، ایک باپ فوت ہو گیا، ظاہر بات ہے بھائیوں کا آپس میں جائیداد کا جھگڑا پڑ سکتا ہے، دیگر معاملات اور بہت سے معاملات، ٹھیک ہے، تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس کے جانے کے بعد ہمیں کسی بری آزمائش میں مبتلا نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حاضر میت کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، سب یہ کہہ رہے ہیں ہمارے زندوں کو معاف کر دے، ہمارے بڑوں کو معاف کر دے، ہمارے چھوٹوں کو معاف کر دے، ہمارے بڑوں کو معاف کر دے، جبکہ جنازہ ہم کس کا پڑھنے آئے ہیں؟ اگر نہیں حاضر۔ اس لیے اس دعا کے ساتھ، یہ چھوڑنی نہیں ہے، یہ بڑی جامع دعا ہے، لیکن اس دعا کے ساتھ ایک دعا کم از کم کس کے لیے ہو؟ حاضر میت کے لیے، ٹھیک ہے، وہ بڑوں کے لیے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنۃ واعیذہ من فتنۃ القبر وعذاب۔ بڑی پیاری دعا۔ حضرت اور فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام ایک جنازے میں دعا پڑھی، حالانکہ کبھی میں نے موت کی تمنا نہیں کی، لیکن اس دن میرے دل کر رہا ہو کہ یہ مرنے والا میں ہوتا تو اللہ کے رسول میرے اوپر یہ دعا پڑھتے، یہ میرا تو بیڑا پار ہو جاتا۔ یہ اتنی عظیم دعا، کم از کم یہ دعا بندے کو یاد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اگر بچہ ہے اس کے لیے بچے والی ایک اسپیشل دعا، جو حاضر میت کا معنی مفہوم اپنے اندر رکھتی ہے، اللہم اجعلہ لنا سلفا وفرتا وذخرا واجرا۔ یہ ایک دوسری دعا بھی، اللہم اجعلہ لوالدیہ فرتا وذخرا واجرا، کہ اللہم اغفر لوالدیہ۔ یہ دعائیں ہیں جو ہمیں کون سی تکبیر کے بعد پڑھنی چاہیے؟ تیسری تکبیر۔ ایک دعا یہ جامع دعا، اور ایک دعا کم از کم حاضر میت کے لیے ضرور کریں۔ ایک اہم بات، جنازہ عام طور پہ ایک بھاری ذمہ داری ہوتی ہے، آدمی ویسے کسی چیز کا انتظار کرتے ہو گھنٹہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، جنازے کے انتظار میں بندوں سے کھڑا نہیں ہو جاتا، اتفاقاً ہی کوئی ایسا معاملہ، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جنازہ جتنا مختصر ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ مختصر ہونے سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ بندے کے پلے ہی کچھ نہ پڑے، نہ میت کے پلے نہ آنے والے۔ اگر یہی دو دعائیں صحیح طریقے سے کر لی جائیں اور الحمد شریف اور سورہ اور درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ یہ کافی ہے، 2-3 منٹ رکھ میں اتنا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ بڑی کوفت ہو جاتی ہے وہاں پہ کھڑا ہونے کی۔ اس لیے عام طور پہ ہمارے ہاں جو جنازے ہوتے ہیں اس میں نا بس ایک رد عمل کے طور پہ وہ، جیسے پہلے بات کی ہے ابھی، یہ ایک اسلام پھر اللہ گیا تو ایک پاس ہی چل پائے گا، دوسرے بھول ہی گئے، دوسرے پاس پھر اللہ گیا تو دوسرے پاس۔ تو جاہری آواز میں جنازہ پڑھنا یہ بھی درست ہے بلند آواز میں، اور دل میں جنازہ پڑھنا یہ بھی کیا درست ہے، لیکن پڑھتے زیادہ عمل سری ہے نہیں، دل آپ کا زیادہ عمل جو ہے وہ دل میں نماز جنازہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ایسے جنازوں میں بندے کو تھوڑا سا حوصلہ بھی کرنا چاہیے، لمبا جنازہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن بعد جنازہ پڑھانے والے کو بھی چاہیے کہ وہ امتحان میں بندوں کو نہ ڈالے۔ کیوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسریعوا بالجنازہ، جتنا جلدی ہو سکے میت کو دفن کرو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام اس پہ ایسے عمل کرتے کہ جو ہی بندہ فوت ہوتا نا وہ نبی علیہ السلام کا بھی انتظار نہیں کرتے، نہلا کے دفن کرتے۔ آپ کو اتنا جلدی بھی نہیں، مجھے تو بتا دیا کرو کم۔ یہ ایسے 2-3 کیس ہے، پھر اللہ کے رسول نے بعد میں جا کے ان کی قبر پہ نمازے جا رہے، مطلب اتنا جلدی وہ کرتے کہ بندہ فوت ہوا ہے بس جو موجود ہے میں جنازہ پڑھا ان کا دفن کر دیا۔ اب میں یار وہ نہیں آیا نماز، ان کا جو فوت ہو گئے تھے اس کا کیا بھی اتنا جلدی بھی نہیں، پھر آپ نے جا کے ان کا قبر پہ نماز جنازہ پڑھا۔ لیکن یہ بات کم از کم ہمیں معلوم ہو گئی ہے کہ صحابہ کرام کتنا جلدی اعتماد کرتے تھے کہ میت کو دفن کرتے تھے، اور پھر بنتا بھی یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا یا تو وہ اچھا آدمی ہے یا برا ہے۔ اگر اچھا آدمی ہے تو وہ تو یہ چاہتا ہے بھی دنیا سے بھائی میری جان چھڑاؤ، کہتا ہے مجھے جلدی لے کے دو میرے ٹھکانے۔ اگر برا آدمی ہے تو اس کو رکھ کے آپ نے کیا کرنا؟ اگر اچھا آدمی ہے تو دنیا سے اس کی جان چھڑاؤ، اگر برا ہے تو دنیا کی جان چھڑاؤ۔ تو دونوں صورتوں میں کیا کرنا چاہیے؟ جلدی دفن کرنا چاہیے۔ بہرحال وہ جلدی اپنے مول کے اعتبار سے ہے،
جنازے کا ٹائم رکھتے ہوئے خصوصاً خیال کرنا چاہیے بندے کو کہ جنازہ پڑھ کے جو کم از کم قریب والے لوگ ہیں وہ واپس آسانی سے جا سکیں، کہ یہ بندے کو خیال کرنا چاہیے۔ یہ ہے نماز جنازہ کا مختصر طریقہ اور اس کے مختصر مسائل۔ ہاں اس کا طریقہ، ہاں ایک منٹ، جو میت اگر عورت کی ہے تو میت کی عورت کے سامنے ہو کر امام درمیان میں کھڑا ہو، اور اگر میت مرد کی ہے تو مرد کے سر کے سیدھ میں کھڑا ہو، یعنی یہ میت کا سر ہے ادھر کھڑا ہو، عورت ہے تو یہ میت کا یعنی کہ درمیان ہے تو یہاں پہ امام صاحب کھڑے ہو۔ ایسے ہی پھر قبر پہ ہو، اگر مرد کی ہے تو پھر تھوڑا سا سر والی جانب، اور اگر عورت کی ہے تو قبر کے درمیان، وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ دفن کے بعد قبر کے اوپر نماز جنازہ میں کوئی مسئلہ نہیں، البتہ حاضر میت کا ایسے جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، قبروں سے تھوڑا سا الگ آگے قبر نہیں۔ ہاں یہی دعا بندہ کر سکتا ہے، اگر بندے کو عربی صحیح آتی ہے تو پھر اس کے سیغے بدل سکتا ہے، کیونکہ جب میت ہو گیا نا جی، میت اس کا مذکر مؤنث کا فرق ختم ہو گیا، وہ میت اللہ اس میت کو معاف کر، آپ یہ کہتے ہیں تو میت وہ عورت کی بھی ہے مرد کی بھی ہے، وہ زمینیں بدلنا یا سیغے بدلنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عالم ہے بدل دیتا ہے تو وہ درست ہے، کیونکہ وہ سارا خیال کرتا ہے۔ تو میت کے لیے مذکر کی ضمیر بھی بولی جا سکتی ہے اور مؤنث کی بھی بولی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا حاضر نیت واسطے امام جڑا ہے مرد کی درمیان کی کھڑا نہیں، نہیں سر کی جانب، سر کی سیدھ میں کھڑا ہو، عورت کے درمیان کی جانب، یہاں پر ہر امام جو ہے درمیان میں کھڑا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں ہوگا ان کو یار، ہاں جی عورت کے وسط، یہ عورتوں یا مردوں میں تو کافی بیش بات زیادہ دیکھتے ہیں، نہیں تھوڑا سا امام درمیان ہی کھڑا ہے۔ ہاں، مرد کے سر والی جانب۔ اس کے بعد آگے جی عیدین کی نماز، وہ عیدیں ہیں اسلام میں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، غسل کے مسائل میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ فرض کے درجے میں غسل کر کے آنا چاہیے، اسی طرح یہ دو نمازیں بھی فرض کے درجے میں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اور ایک شعار ہے اسلام کا، ان سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ باقی نمازوں سے ان کا فرق کیا ہے کہ جیسے باقی نوافل یا سنتوں کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، دو ہوتی ہیں، ایسے عید کی نماز کی بھی دو رکعتیں ہیں، البتہ یہاں پہ اس کا فرق کیا ہے کہ اس میں تکبیر اضافیہ ہے، پہلی رکعت میں سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد فاتحہ شروع کرنے سے پہلے 7 تکبیریں اضافی کہی جائیں گی، ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کی جائے، اور دوسری رکعت میں بھی ایسے اٹھ کر کھڑے ہو کر رکعت شروع کرنے سے پہلے ہاتھ باندھتے جائیں گے، رفع یدین کریں گے، پھر ہاتھ باندھ لیں گے، کیونکہ یہ جو رکوع سے پہلے والا قیام ہے اس میں ہاتھ باندھ نہیں ہے۔ اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ شروع کرنے سے پہلے 5 تکبیریں ہیں وہ اضافی ہیں، اور باقی معمول کے مطابق آپ کی نماز۔ آج ہم نے الحمدللہ نماز حاجت کے بارے میں، نماز استخارہ کے بارے میں، نماز جنازہ کے بارے میں اور نماز عیدین کے بارے میں بنیادی مسائل سنے ہیں۔ ابھی ہم سوال جواب کا سیشن شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں سوال کرتا ہوں، عید کا خطبہ، عید کا خطبہ نماز عید کے بعد، جمعہ کا خطبہ نماز جمعہ سے پہلے۔ ایک مروان کے حکم ہے بادشاہ کو، انہوں نے خطبہ پہلے شروع کر دیا تھا، ان کو روکا بھی گیا بھی آپ پہلے نماز پڑھایا کریں، کہتے ہیں بعد میں ہماری بات نہیں سنتے، خطبہ سننا فرض نہیں ہے، اس لیے مختصر سا خطبہ دینا چاہیے، بجائے اس بات کے کہ بندے خود اٹھ جائیں، بندے کو مختصر خطبہ دینا چاہیے، لیکن بندوں کو بھی چاہیے کہ آداب مجلس کا خیال کریں، جب تک امام نہیں جاتا اس وقت تک آپ کی بھی اہمیت ہے نا، دعا میں شامل۔ جی دعا کی بھی اہمیت ہے، دعا میں شامل ہونا چاہیے۔ باقاعدہ طور پر جو ہمارا احکام و مسائل کا سیشن ختم ہو گیا ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ کا بھی سوال کر لیں۔ نماز حاجت کدوں پڑھی جاتی ہے بابا جی؟ کچھ ضرورت ہو کسی آدمی نہ یا اللہ تعالیٰ کے نام، اس نیت مد نظر رکھ کے پڑھا، جس طرح عام کی کتنی رکعتیں پڑھی جائیں دور گی؟ کرتے 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ اس کا باقی نمازوں سے کوئی مختلف طریقہ ہے؟ ہیں۔
وہی سمپل جیسے باقی 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں بندہ نفل یا سنت ہوتا ہے 2 رکعتیں پڑھے ہاں جی سلام پھیر کے اتحیات کی حالت میں بیٹھا رہے یعنی سلام پھیر دے لیکن اتحیات اتحیات کی حالت میں بیٹھا رہے اللہ کی حمد بیان کرے سورہ فاتحہ پڑھے درود پڑھے اور اس کے بعد اپنی ضرورت کا نام لے کے یا تو یہ مجھے ضرورت ہے فلاں بندے کے اللہ میرا کام اٹکا ہوا ہے یہ میرا یہ ہماری نماز حاجت نماز استخارہ کب پڑھی جاتی ہے شاباش یہ 2-3 کام ہے بندے کے سامنے ٹھیک ہے بندہ ڈبل مائنڈیڈ یا ٹرپل مائنڈیڈ ہی ہوگا ہاں جی جیسے ہم کون سا راستہ چنے ہاں تو اس میں اللہ کے ساتھ نہیں رابطہ ہے اللہ سے قدر سے والی مدد حاصل کرتے مدد بھی ہے یہ مشورہ بھی ہے اللہ سے دعا بھی ہے الحمدللہ اچھا اسماعیل آپ تو کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہے نماز استخارہ کی 2 ہی پڑھی جائیں گی پھر استخارہ کیسے کرے گی دعا نماز پڑھ کے بیٹھ جائیں گے پھر دعا کر لیں گے اوپر دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں اگر زبانی یاد نہ ہو پڑھ سکتے ہیں شاباش کیا ایک بندے کا استخارہ کوئی دوسرا بندہ کر سکتا ہے آپ بات جن کو کم ہے وہ اپنا استخارہ خود ہی کرے لیکن دوسرا کوئی عالم یا کوئی بزرگ دعا کر سکتے وہ پاس دعا کرے کہ یا اللہ جڑا استخارہ کرنے لگے تو مدد ٹھیک ہے جی مطلب اندر کو اتنی ہیلپ لی جا سکتی ہے البتہ وہ یہ نہیں دس سکتا بھی تیرا آ کام ایسے ہو گیا یا بس یہ بھی ہے جی ہیں کئی حضرات فیسیں بھی لیتے ہیں اس بات ایک اپنا شکر ہے برف آ جانا تھا پورا ہے ویسے زیادہ رکھے کا لگتا نہیں پڑے گا بس ہو گئی یہ لوگ بڑا کام کر رہے ہیں کاروبار بنایا استسقاء ہے الحمدللہ کل کل والا بڑا جان اچھا جی نماز استخارہ ہو گئی ماشاء اللہ اچھا اس کے بعد آ گئی نماز جنازہ نماز جنازہ میں زیادہ سے زیادہ کتنی تکبیرات آئی ہیں ان 8 تکبیرات میں کیا کریں گے اگر 8 تکبیرات ہوں جنازے کی کیسے ہوگی پہلی تکبیر کے بعد سنا اور ٹھیک ہے سورۃ فاتحہ پڑھیں گے کوئی بھی چھوٹی موٹی دعا پڑھ کے اس کے بعد دوسری تکبیر اور سورۃ پڑھیں گے درود پڑھیں گے اس کے بعد تیسری تکبیر کے بعد کوئی بھی دعا پڑھیں گے پھر چوتھی کے بعد دعا 5ویں کے بعد دعا ٹھیک ہے 6ویں کے بعد بھی 7ویں کے بعد اور 8ویں کے بعد سلام کرتے ہیں 8 کے بعد سلام ماشاء اللہ اپنا بھائی عمران آپ بتائیں گے یہ کہ 8 تکبیریں بھی ہیں 4 بھی ہیں تو ہمیں کس پر عمل کرنا چاہیے اور کیوں 4 بار عمل کرنا چاہیے کیوں اپنے 2 بجے ہاں جی 2 بجے تھی کہ 4 پہ کیوں عمل پتہ نہیں بندی میں زیادہ 4 ہاں 1 وجہ یہ ہے کہ معمول یہی ہے جی 4 بھائی روٹین کا ہی کام کرنا چاہیے تو بندے کو روٹین کو ہاتھ میں دیجیے بالکل۔ دوسری وجہ آخری جگہ آپ نے جنازہ پڑھایا اس میں 4 پڑھے 4 ہی پڑھے 4 اس واسطے طریقے سے عمل کرتے ہیں آخری طریقے سے ایسا ایک مسلک ہے آپ بھی مکتب فکر یعنی کہ جعفری مکتب فکر میں آپ بھی نماز جنازہ 8 بلکہ 9 تکبیرات کے ساتھ زیادہ کر دیں 9 تکبیرات اچھا یہ باتیں جو ہمیں معلوم ہوئی کہ جنازے میں 8 تکبیرات بھی ہیں ان کا کوئی فائدہ بھی ہے اس بات کے معلوم ہونے کا ہمیں کوئی فائدہ ہے بابا جی تم دوسرے لگتا ہے بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرانا ہے بھی زیادہ سے زیادہ یہ بھی فائدہ اور دونوں زیادہ دونوں بھی زیادہ ہو جائیں گے صحیح اصل فائدہ یہ ہے کہ اگر کتنے بندے کو ایویں کوئی نظر آتا ہے پھر بندہ ہکا بکا نہ رہ جائے بیا پتہ نہیں کی ہوگا ایک اہم مسئلہ اور چوتھی تکبیر کے بعد دعا پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں چوتھی تکبیر کے بعد بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے اگر کوئی نہیں پڑھتا
جنازے میں سلام ایک طرف ہے کہ دو طرف؟ دونوں طرف پھیرا جا سکتا ہے، اس میں زیادتی نہیں کرنی چاہیے. اچھا، لیکن اگر ایک عالم جو جنازہ پڑھا رہا ہے وہ دو طرف ہی سلام پھیرتا ہے تو پھر دو طرف ہی تھے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر امام کی ابتدا کرنی چاہیے، اس کی ابتدا کا پابند. ایک اہم مسئلہ رہ گیا کہ جنازہ کس کو پڑھانا چاہیے. جنازہ پڑھانے کا حقدار یہ فرض کفایہ ہے. جنازہ پڑھانے کا حقدار جو جس جگہ کا امام ہے وہی ہے. البتہ اگر امام اپنی خوشی سے کسی بڑے بزرگ کو عالم کو کہہ دے وہ پڑھا دے، یا مرنے والے نے وصیت کی ہو وصیت کی ہو کہ میرا جنازہ فلاں بزرگ پڑھائیں گے، لیکن وہ فلاں بزرگ بھی جس کو وصیت کی ہے وہ بھی چوڑا ہو کے وہاں پہ نہ کھڑا ہو جائے، وہ وہاں کے امام سے اجازت لے. یہ میرے حق میں وصیت تھی، اگر آپ خوشی سے اجازت دیتے ہیں تو میں جنازہ پڑھاتا ہوں، ورنہ آپ اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو پھر وہی پڑھائے گا. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، یہ کاٹ دینا بات.